السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے یونین نیوز کے ایڈیٹر ریحان اعظمی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا۔ جی ہمارا سب سے بڑا سوال جو ہمارے ذہن میں بہت دنوں چل رہا تھا، یونین نیوز بنانے کا اس دور میں جب ہندی ہی زیادہ بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پھر بھی آپ نے ہمت کی اس کے بارے میں کہ اردو سوشل میڈیا پہ جو آپ کا پیج یونین نیوز ہے اس کے بارے میں کیا کریں؟ سب سے پہلے تو بتا دوں کہ یونین نیوز کا فل فارم ہے۔ جی یونین نیوز یعنی اردو نیوز اعظم گڑھ۔ اعظم گڑھ سے ہمارا تعلق ہے اور یہیں کی پیدائش ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ اردو کیوں چنے جبکہ اس وقت ہندی کا بول بالا ہے۔ دراصل اردو ایسی زبان ہے جو اتنی میٹھی ہے کہ وہ غیروں کو بھی اپنا بنا دیتی ہے، اس لیے ہم نے اس زبان کو چنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی دبے کچلے لوگ ہیں ان کی آواز اٹھانا بھی ہمارا کام ہے، اس لیے اردو کے تئیں ایک تھوڑا سی ایک قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو یونین نیوز کی میں نے اس کو چیک کیا ہے، الحمدللہ 27,000 کے لائک ہے قریب۔ تو اس وقت میں نے اور بھی پیج چیک کیے تو ہندوستان انڈیا کے اعتبار سے کوئی بھی پیج نیوز پورٹل کا اتنا بڑا نہیں ہے، تو اتنی جلدی اتنا بڑا پیج کیسے آپ نے بنا لیا؟ جی محنت بھی ہماری بھی محنت ہے اور ہمارے جو دیگر ایڈیٹر صحافی ہیں ان کی بھی دن رات کی محنت ہے، اور خاص طور سے ہمارے ایڈیٹر اسماعیل نقوی صاحب ہیں اور سلمان صاحب ہیں اور شاہد صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے مطلب محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے، صبر کا پھل۔ اور ہم لوگوں نے صبر اور تحمل سے کام کرتے گئے ایک نہج ہم نے لے کے چلا ہے کہ اس کو انشاءاللہ اللہ کرے، آپ لوگ بھی دعا کریے، ایک میڈیا کی شکل میں اس کو ہم لوگ لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اپنے جو ویورز ہیں ان کے لیے آپ کی مطلب کیا رائے ہے؟ کیونکہ اس وقت اردو کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے جیسے لوگ مشاعرہ کراتے ہیں، ہر چیز کراتے ہیں کہ اردو ادب کے نام سے، لیکن وہاں ادب کے نام پہ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے بے غیرتی کا مظاہرہ ہوتا ہے، تو نام تو رکھتے ہیں کہ اردو ادب کا، لیکن وہاں بے غیرتی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ آپ جیسے الحمدللہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اردو پہ آپ لکھ بھی رہے ہیں اور سب چیزیں، تو آپ کو کچھ پیش آتی ہے مشکلات وغیرہ؟ جی بہت سے لوگ ہیں، بہت سی شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی جو اردو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن دراصل ہمارے یہاں اردو کا رجحان کم ہے، اس لیے لوگوں کو دقتیں آتی ہیں۔ اور کچھ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی محنت کر رہے ہیں، اردو کے تئیں کامیاب بھی ہیں الحمدللہ۔ اگر کامیاب نہ ہوتے تو 27,000 لوگ پیج کو لائک نہ کرتے، اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ ان کے علاقے کی خبریں موصول ہو جاتی ہیں۔ اور اب ہم نے دائرہ تھوڑا سا بڑھایا بھی ہے، ہندوستان کا مختلف ضلع بھی اس میں شامل کر رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور ابھی بہت ساری مشکلات ہیں جیسے مالی، یعنی ہم لوگ کچھ دوسرا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی وہ سب چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، کوشش بھی نہیں کامیابی ہے۔ تو آئندہ مطلب اس وقت آگے کا آپ کا کیا ارادہ ہے پیج کے بارے میں؟ اس کو مطلب آپ آگے بڑھائیں گے تو الیکٹرانک میڈیا کی طرف یا پرنٹ میڈیا کی طرف آپ جائیں گے؟ نہیں، ادھر وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ جلد پرنٹ میڈیا کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری جو ارکان سے بات بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ جلد پرنٹ میڈیا کا وقت آ جائے گا۔ تو جیسے اور عالمی طور پہ ہماری تنظیمیں بڑی بڑی، اس اعتبار سے کوئی آپ کے لیے کوئی میسج، کوئی حوصلہ افزائی کے لیے یا ساتھ دینے کے لیے آپ نے کچھ بات ان سے کی ہے؟ نہیں، ابھی الحمدللہ کوئی کسی بڑی تنظیم سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہے اور نہ ہم کرنا بھی چاہ رہے ہیں، کیونکہ بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ چھوٹے سے ہی بڑے بنے یا تبھی
عمارت جب بھی بنتی ہے تو بنیاد اس کی مضبوط ہو تبھی ترقی کرتی ہے، اچھی مضبوط رہتی ہے. اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ نیچے ہی لوگ سے جو ہمارے لوگ ان سے جڑے رہیں، وہی مین چیز، وہی مین ماحول ہے. لیکن بہت سے لوگ اس کو مطلب سوشل میڈیا میں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، ہم چلاتے ہیں تو میرے سوال سے وہ لوگ میری طرف ایسا دیکھتے ہیں جیسے میں نے ان سے کوئی گناہ کا کام پوچھ لیا ہے. تو ایسا دراصل جی میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات. دراصل کچھ سال پہلے جب ہم بھی اس طرف آئے تھے سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو ہمارا بھی رجحان یہ سب چیزوں میں نہیں. ہم سب کی یہی ہنسی مذاق بات یہ سب کرنا یہ مشغلہ تھا، ایک شوق تھا، یہی سب کرتے رہتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے جب سوچے کہ یار یہ دنیا کے بعد بھی کچھ زندگی ہے، یعنی آخرت ہے، اس طرف بھی تھوڑا سا آدمی توجہ کرے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی چیز بنائے جہاں دین بھی ملے اور دنیا بھی ملے. الحمدللہ ہمارے پیج پر 104 قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر بھی ہوئی پیج پہ، اور دین کی بھی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے مضامین دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے شائع ہوتے رہتے ہیں مطلب پیج پہ. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ دونوں چیز کو اکٹھا کر دیا جائے اور وہاں ہر چیز، ہر ٹائپ کی چیز جو ہے آپ کو مل جائے. اور اسی لیے وہ لوگ جو آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب یا سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہ فالتو لوگوں کا کام ہے، تو پرانی چیز جو ہے وہ دیکھے رہے ہوں گے. اس لیے ان کے خیالات میں بھی ابھی یہی رہا ہوگا کہ ابھی وہی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلے تو بہت ساری چیزیں غلط ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں مطلب فیک ہوتی تھی. اب تھوڑی تھوڑی کوالٹی کا نکھار ہر چیز میں تھوڑی دیر کے بعد ہوتا ہے. کبھی بھی آپ سنگ مرمر کا پتھر بچھا لیجیے تو اس پہ کبھی وہ چلتا ہے، اس کے بعد ہی نکھار آتا ہے اس پتھر. اور دراصل ہمارے یہاں اتنی بندش ہے میڈیا اور کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اس میں کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. ان کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس کو ایک جگہ محفوظ یعنی دبا دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے. اس لیے جو تھوڑا سا جاہل طبقے لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں آ پاتے. ہمارے جو مطلب علماء لوگ ہیں وہ کھلا ذہن نہیں رکھتے، جبکہ اس کے برعکس آپ دوسرے ممالک میں دیکھیں گے تو ان کا ذہن کشادہ ہے، وہ پہلے سے ہی ایڈوانس ہوتے ہیں. اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے ایڈوانس ہو جائیے، یعنی جو جس طرح سے حالات پیدا ہوتے جائیں اس طرح سے آپ بڑھتے جائیے. یہ نہیں ہے کہ جہاں سے یعنی جسے کہتے ہیں کہ آپ کی لٹو کا ڈٹو، اسی طریقے سے یہ ہمارے کچھ لوگ اس کو بندش بنا کے رکھتے ہیں. جیسے میں نے وہاں پہ جب میں بھی شروع میں یوز کرتا تھا لیکن ذہن نہیں بن رہا تھا، لیکن جب میں سعودیہ گیا تو وہاں پہ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا نیٹ یوز کرتے ہوئے اور مسجدوں کے اندر ویڈیوگرافی وغیرہ کی ہر چیز کو وہ پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تو میرا ذہن پورا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بہت سختی سے منع کرتے ہیں. تو پھر یہاں پہ جب جمعیت کے اتنے بڑے بڑے اجلاس ہوئے ہیں، ان کی نہ کوئی ویڈیو بن پاتی ہے، جبکہ ہزاروں الیکٹرانک میڈیا کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی کوئی بھی لائیو کسی بھی ہندی چینل پر نہیں چل پاتی. دو چار چینل جو ہے اردو کے اسی پہ آ پاتا ہے. لیکن کیوں ان کا ذہن اس طرف نہیں جا پاتا؟ جیسے جمعیت تو بہت، اس کا تو لاکھوں روپے میں اس کا معاملہ چلتا ہے، لاکھوں اس کے نمائندے ہیں، ممبر ہیں. اس کے بارے میں تو وہی صحیح جواب دے پائیں گے، لیکن میرا جو ذہن کہتا ہے کہ جمعیت بہت سارے کاموں میں مشغول ہے. ہو سکتا ہے جس طرح ابھی کی وہ خواہش یا دماغ نہ گیا ہو، لیکن اس وقت جو ہے ملک میں ملک کیا پورے دنیا میں پوری دنیا میں میڈیا کا ہی بول پاتا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو. جو بھی میڈیا ہے اسی کا بول پاتا ہے. وہی اگر آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر تیسری جنگ جو ہوگی وہ اسی کی بنے میں ہو، یہی میڈیا ہی اہم رول ادا کرے. آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میڈیا یعنی ایک سیدھا سادہ آدمی کو وہ آتنکوادی بنا دیتی ہے کہ نہ جانے کیا سے کیا بنا دیتی ہے، لیکن بعد میں وہی 8 سال 10 سال کے بعد وہی آدمی باعزت کورٹ سے بری ہو جاتا ہے. اس کے برعکس میڈیا جو ہے اس کا کردار یہ ہے کہ جب آدمی باعزت بری ہو جاتا ہے وہ ایک مرتبہ بھی نہیں دکھاتی ہے کہ فلاں آدمی یا فلاں عالم یا فلاں کوئی بری ہو گیا ہے. یہ تعصب ہے. اگر میڈیا کا کردار یہ ہے کہ وہ چاہے مطلب
غیر ہوں چاہے اپنے ہوں، سب کو سچ سچ دکھائے، صاف صاف دکھائے کہ میڈیا کو ایک آئینہ ہے. آپ اس کے سامنے جائیے گا تو آئینہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آپ کے چہرے میں داغ ہے، یہ دھبا ہے، کیا ہے. میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے یہاں میڈیا کا کردار یہ ہو گیا ہے کہ نہ دھبا دکھا رہے ہیں، نہ چھائی نہ پرچھائی دکھا رہے ہیں، کو سچ سچ کو جھوٹ دکھا رہے ہیں. جی. لیکن آپ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ فیک ویڈیو بنا کر اس کو فرضی طور پر بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے نفرت پھیلانے کے لیے. جیسے آج کل میں خداپور کا مسئلہ ہوا تھا تو بعض دفعہ معلوم ہوا کہ اس پہ سوشل میڈیا پہ الٹی سیدھی پوسٹ بنا کر ہندوؤں کے اندر پھر جو مسلمان ان کے اندر پھیلا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ نہیں، ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے. یہاں کا جو مسئلہ ہوا تھا خداپور میں، یہ اگر یہاں کے شیم صاحب اگر سوشل میڈیا بین نہ کیے ہوتے، انٹرنیٹ بین نہ کیے ہوتے تو اس سے زیادہ خدشات تھے کہ مطلب فسادات اور ہوتے. ان کا بہت بہت مطلب شکریہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اس چیز بند کروائی. اور ہر جگہ جو فساد ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہی ہیں کہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے سوشل میڈیا ہوتی ہے، افواہ ہوتی ہے. جیسے 2006 میں ہم ممبئی میں تھے تو وہاں جو باڑھ آئی تھی 26 جولائی، یہ افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ مطلب حالات ٹوٹ گئے ہیں، سمندر کا پانی آپ کے یہاں گھسا ہے. اب رات میں 12 بجے 1 بجے لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، چور جو ہوتے تھے وہ اس کے لوٹ لیتے تھے. تو اس طرح سے افواہیں پھیلائی جاتی. تو یہ اصل ہندو مسلمان آپس میں یہاں آپ دیکھیے ہمارے یہاں کتنی شانتی. میں تو آگے تعجب کر رہا ہوں، باہر رہ رہا آدمی تو وہ اتنا سوچ رہا ہے کہ مطلب اتنی نفرت ہوگی اتنی، لیکن ہمارے یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہی پیالے میں سب کھا رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. لیکن یہ جو کچھ لوگ ہیں وہی نفرت پھیلا کے یہی مطلب ہندو مسلمان کر رہے ہیں. نہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے مطلب بہت ہی مطلب فرضی امیج ہوتی ہے؟ جی جی، ابھی تو وہ فرضی کی بات کریں تو ابھی تو میں تو خود ہی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نیوز کے بارے میں یو نیوز کے بارے میں ایک آدمی نے میسج بھیجا کہ آپ کی نیوز بند ہو چکی ہے، ریحان آزمی کا نام بھی لکھ رہا ہے ماشاء اللہ. اب فیک کا کیا کیا جائے؟ فیک کا کوئی وہی نہیں ہے. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی جہاں سے وہ چیز اٹھائے اس سے تحقیق کرے. اگر وہ آدمی دوسرے کا نام لے رہا ہے تو سمجھو کہ گویا فیک ہے، اگر وہ خود نہیں بتا رہا ہے تو گویا کہ وہ فیک ہے. مطلب سب سے بڑی چیز کی کوئی ایسی چیز جو آپ کے سمجھ میں نہ آتی ہو یا آپ کو لگے کہ آپ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو جہاں سے آئیے پہلے اسے تحقیق کر لیں، جب سچ ہو جائے تب اس کو آگے بھیجیے. جی 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 جی. اب جیسے کچھ لوگ مطلب جیسے جلوس کی پرانی امیج لگا کے آج کل کے جیسے جلوس میں لگا رہے ہیں کہ پڑھانے کے اس میں اتنے اتنا تو یہ سب چیزیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے، یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے. گوگل تو آپ کو خود ہی دے دے گا کہ کیا کوئی آپ کو طریقہ آسان تاکہ جو ناظرین ان کو معلوم ہو سکے. کیونکہ بہت سے لوگ بیچارے ہم سے 2 سال کو پوچھے کہ بھائی یہ امیج ہے مطلب ریئر ہے کہ نہیں ریئر ہے، تو میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی اگر آپ کو معلوم ہو تو مطلب وہی گوگل پہ آپ جائیے، گوگل پہ جو ہوتا ہے مطلب سرچ کرنے والا اسی کے نیچے آپ کو دیا رہتا ہے امیج سرچ. اسی پہ فائل اپنی امیج کی لوڈ کریے، وہی جو امیج آپ کو فیک لگ رہی ہے اسی طریقے سے آپ سرچ کریے، آپ امیج کہاں یوز ہوئی ہے. ہم نے امیج دیکھی تھی نسیم الدین صدیقی کا، نہیں گڈو جمالی صاحب کا اعظم کر کے مایاوتی جی کا مطلب پیر پکڑتے ہوئے چھوتے ہوئے، جبکہ وہ ویڈیو مطلب آج کل میں یہ لانچ ہوئی ہے مطلب امیج، وہ ویڈیو وہ امیج کسی دوسرے کی ہے، ویڈیو کی کاٹ کر کے لگائی گئی ہے، اس کو انڈیا ٹائمز یا کوئی نے مطلب دکھایا گیا تھا تو وہ کوئی فیک چیز ہے. تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کرتے ہیں. انسان سب سے مین چیز یہ سمجھے کہ ہم کو ہر چیز کے یعنی کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ ہم کو مرنا بھی ہے. جو مسلمان ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں ہمارے بھائی، ہم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو مرنا بھی ہے اور عشمت اور اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا بھی ہونا ہے. انصاف بھی دینا ہے، ہم کیا فیک کر رہے ہیں، کیا اصلی کر رہے ہیں، کیا نقلی کر رہے ہیں، اس کا بھی حساب ہوگا. یہ آپ بات کر رہے ہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا ایک بات کا. تو انسان کو خود سمجھ آدمی کبھی کوئی چیز کرتا ہے ہنسی مذاق میں
بعد میں بہت بڑا مطلب سنگیت گروپ اور اس کا اور سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. میں تو خصوصاً اپنے مطلب جو بھائی ہیں برادری ہیں اپنے جو سیکولر ہیں کہ لوگ ان سے اپیل کرنا چاہوں گے کہ اس طرح کی ویڈیو یا امیج یہ سب تو شیئر ہم ہی کر رہے ہیں, دوسرے کہاں کر رہے ہیں. ان کے پیج پہ آپ چیک کریے, ان کے اس پہ چیک کریے وال پہ, آپ کو ان سے زیادہ تو ہم ہی پہ مطلب شیئر کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, یہ نہیں مسلمان کو گالی دیا. ارے کوئی کتنا بھی گالی دے ہمارے اوپر کیا آئے گی؟ شیئر نہ کریں, آگے نہ لے جائیں تو کون کس کو جانے گا. جو لوگ کہتے ہیں اسی وجہ سے کہتے ہیں تاکہ ہماری مطلب پولیٹری پاورٹی ہو اور وہی چیز ہم لوگ شیئر کر کے کر دیتے ان کے ساتھ. بالکل وہی چیز میں بار منع کر رہا ہوں کہ یہ چیز نہ ہو, شیئر نہ کریں. کوئی بھی غلط چیز دیکھیں اس کو بلکہ اور دبا دیں اور کوٹ کر دیں کہ مطلب یہ فیس بک سے ہی ڈیلیٹ کر دیں, اس کو مطلب رپورٹ کر دیں کہ وہ فیس بک سے ہی ڈیلیٹ ہو جائے, نہ کہ شیئر کریں. شیئر کرنے سے آپ کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا بجائے نقصان. آپ کے دل میں ان کے خلاف نفرت پڑے گی, ان کے خلاف ان کی نفرت پڑے گی, یہ ہوگا, باقی اور کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بلایا. آپ نے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام.